السلام علیکم. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کلمے کے گھر میں پیدا کیا، اسلام کے گھر میں پیدا کیا. یہ بہت ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے بہت قیمتی ایمان دیا ہے، بہت ہی قیمتی امتی بنائے ہیں. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ جو ہے اس کی امتی ہے. امتی بننے کے لیے جو ہے، امتی ہونے کے لیے بڑے بڑے نبی جو ہے وہ عرض کرتے تھے کاش مجھے ماں بھی پیدا کر دیتے تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوتے. لیکن محترم بزرگوں، دوست، آج ہماری امتی یعنی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا حال یہ ہے کہ محترم بزرگوں، دوستو، نہ اس کے اندر نماز ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے ایمان ہے، نہ ہی اس کے اندر جو ہے دین ہے. محترم بزرگوں، دوستو، یہ نماز اللہ کے نزدیک بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم عمل ہے. نماز کے ذریعے سے محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جو ہے نماز کے ذریعے سے اپنی چکی چلا لیے، نماز کے ذریعے سے اپنے گھر کے اندر جو ہے اناج منگا لیے، نماز کے ذریعے سے جو ہے بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے. کتابوں کی طرح آتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ جو اجمیر شریف کے اندر جو ہے مزار مبارک ہے اور تمام ولیوں کا راجہ قرار دیا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یوں ہی نہیں آئے بلکہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو بھیجے. اللہ کے نبی جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے. کتابوں کے اندر آتی ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جب تک جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کر لیتے. ایک مرتبہ جو ہے اپنے مرید کو بلاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ چلو جنگلوں کے اندر جو ہے ہم دعوت دینے کے لیے جائیں گے. اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں کے اوپر ہے. اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں کے اوپر ہے. ہم جو ہے 5 چیز کی جو ہے دعوت دیں گے. محترم بزرگوں، دوست، کو پہلا جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی ایمان ہونے کا دعویٰ جو ہے سب سے پہلے کلمہ ہے. محترم بزرگوں، دوست، جب تک انسان جو ہے صحیح سلامت کلمہ نہیں پڑھتا ہے تب تک اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے. تو محترم بزرگوں، دوست، پہلی چیز جو ہے وہ کلمہ ہے اور دوسری نماز ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ
جب نماز پڑھنے لگتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے. اب انسان سوچتے کہ ہم لوگ بھی انسان ہیں، لیکن انسان وہ انسان نہیں ہے جو انسان ہونا چاہیے. محترم بزرگوں اور دوستو، جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور پھر کلمے کے اوپر عمل کرتا ہے، نمازوں کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو محترم بزرگوں اور دوستو وہ انسان ہو جاتا ہے. ہر انسان سوچتے کہ ارے انسان تو ہے، لیکن کتابوں کے اندر آتے ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ ایک جو ہے بہت ہٹا کٹا، دیکھنے میں بہت خوبصورت، وہ جو ہے ایک عالم جو ہے دکان لگا کے بیٹھے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے اور دکان کے اوپر بیٹھتے تھے. وہ آتے تھے اور فرماتے تھے، وہ انسان آتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت ہماری دعا کیجیے، ہمارے لیے اچھی دعا کیجیے. تو وہ حضرت کیا فرماتے تھے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ انسان بنا دے. تو ایک دن چھوڑ دیے، ہمارے انسان تو ہے ہی ہم. پھر دوسرے دن جب گئے پھر پان لینے کے لیے، فرمایا کہ حضرت میرے لیے کوئی دعا کر دیجیے. تو وہ حضرت جو عالم جو تھے، حضرت صاحب تھے، وہ فرمایا کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ انسان بنا دے. تو دن میں سوچے انسان تو ہے ہی ہے، اس کو آیا غصہ. میں نے سوچے کہ کوئی بات نہیں ہے. تیسرے دن جب گئے وہ دکان کے اندر، پھر فرمایا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے. فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو اچھا انسان بنا دے. تو وہ جو ہے نماز روزہ سے دور تھا. جیسے آج ہمارے کاروبار ہے، ہم نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، حج سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے، خاص کر جو ہم ایمان سے بھی دور ہے. تو محترم بزرگوں اور دوستوں، تیسری دفعہ جب گئے، تیسرے دن گئے، فرمایا کہ حضرت میری دعا کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اچھا انسان بنا دے. تو فرماتے کہ حضرت ہم انسان نہیں ہے، ہم تو انسان ہی ہے، اور یہ بازار کے اندر جو گھوم رہے ہیں وہ انسان نہیں ہے، سب تو انسان ہی نظر آ رہے ہیں. فرماتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو انسان بنا دے. تو فرماتے کہ میں انسان نہیں ہوں. تو اپنی پگڑی جو ہے، وہ حضرت جو ہے اللہ کا ولی تھا، وہ اپنی پگڑی جو ہے فرماتے کہ میری پگڑی جو ہے آپ اپنے سر کے اوپر رکھو، میری پگڑی جو ہے آپ اپنے سر کے اوپر رکھو. محترم بزرگوں اور دوستو، اپنی پگڑی مبارک جو ہے اتار کر کے وہ انسان کے سر کے اوپر رکھا. تو فرماتے قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا. فرماتے کہ بازار کے اندر جہاں تک نظر جا رہی تھی، کوئی گدھا نظر آ رہا تھا، کوئی جو ہے بیجے نظر آ رہے تھے، کوئی جو ہے گھوڑے نظر آ رہے تھے، کوئی جو ہے چرندے پرندے نظر آ رہے تھے، کوئی الو نظر آ رہا تھا، کوئی کوا نظر آ رہا تھا. یعنی وہ حیران ہو گیا کہ بازار کے اندر ابھی تو انسان دکھ رہا تھا، لیکن اب سبھی جانور دکھ رہے ہیں. وہ عرض کرتے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کی پگڑی میں پہنا، اور جب آپ کی پگڑی پہن کے جب بازار کی طرف دیکھا تو کوئی انسان نظر ہی نہیں آ رہے، سب جو جانور نظر آ رہے ہیں. تو فرمایا وہ حضرت سے فرمایا کہ آپ بھی جو ہے مجھے جانور دکھے، آپ تو نماز سے دور ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ جو نماز سے دور ہوتا ہے، ایمان سے دور ہوتا ہے، تو قرآن میں آتا ہے کہ بل ہم اجل، یہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہے. جو انسان نماز سے دور ہے، روزے سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، جو انسان شراب کی اڈوں کے اندر جاتی ہے، جو انسان جو ہے گھاس پتیوں کے اندر لگے رہتی ہے. آج مسلمان کے بچے کو شرم نہیں آتی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے اور مسجدوں کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ گھاس پتی کھیلتا ہے. انسان کو شرم نہیں آتی ہے، ادھر اذان ہوتی ہے، ظہر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان ہوتی ہے، اور وہ گھاس پتی کھیلتے ہیں. اور کیا فرمایا کہ ہم عمرہ کیے ہوئے، ہم حج کیے ہوئے، وہاں پہ بہت ہی جو ہے وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ بہت ہی ایمان ہے. ارے وہاں بھی ایمان ہے، جو قرآن وہاں پہ وہی قرآن یہاں پہ، جو حدیث وہاں پہ وہی حدیث یہاں پہ. بلکہ محترم بزرگوں اور دوستو، وہاں سے زیادہ بڑے بڑے عالم ہمارے ہندوستان کے اندر ہیں. ہمارے ہندوستان کے اندر اتنے بڑے بڑے عالم ہیں کہ محترم بزرگوں اور دوستو، سعودی عرب کو ماننا پڑتا ہے. یہاں ہندوستان کی وہ زمین ہے کہ بہت بڑے علماء کرام ہیں، بہت بڑے 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 جو ہے عالم دین ہے. محترم بزرگوں اور دوستو، سعودیہ کا بچہ جو ہے ہندوستان کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، محترم بزرگوں اور دوستو، بہت بڑے بڑے ہمارے ہندوستان کے اندر جو ہے ولیوں کا مزار ہے. جتنا ہندوستان کے اندر مزار ہے اللہ کے ولی کے، اتنا کوئی دیش کے اندر جو ہے اللہ کے ولی کا مزار ہے نہیں، کوئی دیش کے اندر نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آیا؟ آپ کو فرماتے کہ بازار میں جتنے جہاں تک نظر گئی سب جو ہے جانور ہی نظر آ رہے ہیں. تو محترم بزرگوں اور دوستو،
فرماتے کہ آپ نے مجھے جانور ہی نہیں دیتے، جب ہم آپ کو اپنی پگڑی دے دیے تو آپ کو جس طرح سے جانور دکھا اسی طرح مجھے روزانہ ہی جانور ہی دکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی حسن و ملال ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو کیوں ڈرے گا کیوں گھبرائے گا کیوں کسی حکومت سے ڈرے گا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر جو ہے سب سے بڑے تقوی والا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اندر جو ہے سب سے بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، متقی ہوتے ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ خود جو ہے زبردست متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے، تقوی والے ہوتے، اور لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، یہ دنیا والے بھی اس کے قدم کو چومیں گے اور جو ہے آخرت میں جو ہے اس کے جنت کے اندر استقبال ہوں گے، اس کے آخرت میں جو ہے جنت میں استقبال ہوں گے، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان ہٹ سکتا ہے، چاند اور سورج درہم برہم ہو سکتے ہیں، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا ہے، اور ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے نمازوں کے اندر ہے، سب سے بڑی کامیابی جو ہے نمازوں کے اندر ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، وہ حضرت جو ہے اپنی پگڑی لیتی ہے، وہ حضرت اپنی پگڑی لیتی ہے، جب پوری اپنی پگڑی لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں، پھر وہ انسان کو جو ہے پھر جو جیسے انسان گھوم رہے جینس پینٹ کے اندر اور آدھے کپڑے پہن کر کے، یعنی جیسے آدھے جو ہے جسم دکھ رہے اسی طرح اس کو واپس دکھنے لگا۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا ولی تو اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مرید سے عرض کرتے کہ چلو جنگلوں کے اندر جو ہے دعوت پہنچائیں گے، جنگل کے اندر جو ہے دعوت دیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے مرید کانپنے لگے، فرماتے کہ حضرت جنگلوں کے اندر جو ہے بہت بڑے بڑے جانور ہوتے، شیر ہوتے، چیتا ہوتے، جو ہے وہاں پہ ہمیں جو ہے مار ڈالیں گے اور آپ جو ہے بہت دور جائیں گے، بہت جو ہے جنگلوں کے اندر جائیں گے، وہاں پہ نہیں جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوست فرماتے کہ ہم اکیلے جائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم اکیلے جائیں گے دعوت دینے کے لیے۔ جب اکیلے تیار ہو گئے تو اس کے مرید جو ہے کچھ مرید بھی تیار ہو گئے، یعنی جو اس کے ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی تیار ہو گئے، پیچھے سے اس کے پاس جا رہے، بہت مرید جانے لگے، کتابوں کے اندر آتے یہ دعوت دیتے گئے اور بالکل بیابان جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں، بیابان جنگل کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے بستی ہوتی ہے، کتابوں کے اندر آتے تو بالکل جنگل کے اندر جا رہے تو دیکھتے کیا ہے کہ ادھر سے آگ جو آ رہی ہے، ادھر سے جو ہے آگ بھڑک رہی ہے، وہ بالکل پورے جنگل کے اندر جو ہے آگ لگ رہی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مرید عرض کرتے ہیں کہ حضرت میں آپ کو پہلے منع کیا کہ آپ جنگل کی طرف مت جائیں، وہاں پہ شیر اور چیتا ہے، وہاں پہ جو ہے بہت طرح جو ہے ہمیں اذیت پہنچا سکتے ہیں، بہت ہمیں جو ہے تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کا ولی جو ہے کیا فرماتے ہیں، اللہ کا ولی جو دیکھتے کہ آپ جو قریب آ رہی ہے، کتابوں کی طرح آتے کہ اپنی جوتی مبارک، اپنا جوتا پیروں سے کھولتے اور آسمان کی طرف اٹھاتے، آسمان کی طرف پھینک دیتے۔ کتابوں کی طرح آتے یہ جو بستی والے اندر میں تھے وہ آگ کے ڈر کی وجہ سے، کتابوں کی طرح آتے وہ آگ جو ہے وہ بالکل باہر گر جاتی ہے، آگ جو ہے بالکل باہر گر جاتی ہے۔ اب سب انسان گاؤں والے جو ہے پھر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور دل میں سوچتے کہ ابھی تو بہت آگ جل رہی تھی، ابھی تو بہت ہی آگ جل رہی تھی، لیکن ابھی آگ نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوست، کتابوں کے اندر آتے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ واپس جوتے پہن لیتے اور جو ہے اس بستی والے نکلتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے بھیجتے، اپنے مرید کو بھیجتے کہ جاؤ جنگل کے اندر دیکھو کوئی لکڑی کے اندر کوئی داغ دھبا ہے، کوئی لکڑی کے اندر جو ہے کوئی آگ کے داغ اور دھبا ہے، کوئی پتا وغیرہ جلا ہے، کوئی لکڑی وغیرہ جلی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے یہ سارے مرید جاتے ہیں، لیکن فرماتے کہ اللہ کی ذات کی قسم ابھی پورے جنگل کے اندر آگ لگ رہی تھی، لیکن اللہ کی ذات کی قسم فرماتے کہ حضرت اے میرے شیخ، اے حضرت یہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ پورے جنگل کے اندر دیکھ رہے لیکن کہیں بھی جو ہے آگ کے نشان بھی نہیں ہے، آگ کا نشان بھی نہیں ہے، کوئی پتا کو بھی نہیں جلایا، کوئی لکڑی کو بھی نہیں جلایا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ساری بستی والے نکل جاتے اور فرماتے کہ حضرت آپ جو مجھے بچا لیے، نہیں تو یہ آگ جو ختم
فرماتے کہ نہیں ہم یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے۔ محترم دوستو سارے انسان قبول کرتے اور حضرت کو عرض کرتے کہ بار بار اشرار کرتے کہ آپ یہیں پہ رہ جائیے، اگر پھر واپس آگ لگ جائے تو کیا کریں گے، آپ یہیں پہ رہیے۔ فرماتے کہ نہیں ہم جو ہے یہاں پہ جو آئے اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور جو اجمیر شریف کے اندر آئے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کے راہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیجے، ہم یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ محترم دوست سب لوگ جو اسلام قبول کیے اور جب آنے لگے تو فرماتے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے فرماتے کہ حضرت وہ آپ اپنی جوتی مبارک دے دیجیے، آپ اپنا جوتا دے دیجیے تاکہ کبھی اور آگ آ جائے تو اس جوتے کو اچھال دیں گے اور آگ چلی جائے گی۔ قسم اس ذات پاک کی کہ خواجہ معین الدین چشتی کی آگ جو ہے آگ کے جیسے ہو جاتے، انار کے جیسے ہو جاتے، اور فرماتے کیا سمجھتا ہے کہ جوتے کے اندر کرامت ہے، کیا سمجھتا ہے کہ میرے کپڑے کے اندر کرامت ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے اندر کرامت ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرے پیر کے اندر کرامت ہے۔ قسم اس ذات پاک کی اگر میں جوتے نہیں اٹھاتا اپنی انگلی کا اشارہ کر دیتا تو بھی آگ چلی جاتی، اگر میں اپنے پاؤں والے جو ہے صرف آگے بڑھا دیتا تو بھی وہ آگ چلی جاتی ہے، اگر آگ سے جو ہے اس آگ کو دیکھ لیتے تو بھی آگ چلی جاتی ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ جوتے کے اندر کرامت ہے، نہیں اس جوتے کے اندر کرامت نہیں ہے بلکہ ایمان کے اندر کرامت ہے، بلکہ ایمان کے اندر کرامت ہے۔ زندگی بھر میں جو ہے کبھی میں نے نماز نہیں چھوڑی ہے، زندگی بھر کے اندر جو ہے کبھی میں نے جو ہے سنت کے خلاف کو کام نہیں کیا۔ محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر سنجیر رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کا راجا ہے۔ قسم اس ذات پاک کی کہ جس دن انتقال ہوئے تھے اس کے پیشانی کے اوپر لکھا ہوتا ایمان حبیب اللہ فی حب اللہ، کہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے اور اللہ کی محبت لے کے آ رہا ہے۔ 91 سال جو ہے اس کی زندگی رہی، اور محترم دوست کو علماء کرام فرماتے یہ جو پہلی شادی کیے تھے وہ 52 سال کے اندر شادی کیے تھے۔ آج ہم جو ہے کچھ عمر ہو جاتی ہے تو محترم دوست کو گھبرانے لگتے، اور دوسری شادی جو کیے تھے تو علماء کرام فرماتے یہ 82 سال کی عمر میں شادی کیے تھے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہ اس کا خاندان جو ہے سیدھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے، سیدھے جو ہے حضرت علی سے جڑے ہوئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے عید صراط مستقیم کی اور چلنے کی توفیق ہو، ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو، ہمیں اور آپ کو جو ہے جو محترم دوستو یہ کلمہ ملا ہے اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کلمے کے اوپر جو ہے جمے رہنے کی کوشش کریں، اور ہر انسان کو جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پڑھنے کی توفیق ہو۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے گھر سے چلتی ہے، ایک انسان جو ہے گھر سے چلتے کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، لیکن تھوڑا بیمار ہو جاتا ہے اور بہت جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ مسجد کے طرف آ رہے، اندھیری رات کے اندر آ رہے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اندھیری رات کے اندر آ رہے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے اور جو ہے تھوڑی دور گئے اور گر جاتے، تھوڑی دور جاتے گر جاتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ تیرے سارے گناہ کو میں نے معاف کر دیا، تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیا۔ پھر گھر جاتے نہاتے دھوتے اور کپڑے چینج کر کے اور پھر گھر سے نکلتے نماز پڑھنے کے لیے۔ پھر جب گھر سے نکلتے کچھ دور گئے مسجد نہیں پہنچے، کچھ دور گئے پھر واپس گر جاتے، پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے میرا بندہ آپ کے جتنے بھی گھر کے اندر انسان ہیں سارے انسان گناہ معاف کر دیا اور آپ کا جو ہے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ محترم دوستو پھر جو ہے کپڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر گھر جاتے اور کپڑے کو چینج کرتے اور جو ہے وضو بنا کر کے اور پھر آنے لگتے۔ کتابوں کے اندر آتے کہ وہ ایک انسان جو ہے آتے اور جو ہے چراغ لے جاتے، اس کے پاس چراغ لے جاتے اور چراغ سے جو ہے مسجد تک پہنچاتے، پھر وہ بندہ اطمینان سے نماز پڑھتا ہے اور اطمینان سے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر جب باہر نکلتے وہ دیکھتے کیا ہے کہ وہ چراغ لے کے کھڑے، پھر جو ہے گھر تک اس کو پہنچاتے۔ پوچھے کہ حضرت کہ بھائی صاحب میں آپ کو پہچانتا نہیں کہ آپ کون ہیں، میں آپ کو پہچانتا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ فرماتا ہے کہ میں شیطان ہوں، کیا فرماتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ فرماتے ہیں کہ شیطان کام جو ہے وہ نماز سے روکنا ہے، شیطان کام ہے جو ہے نماز سے روکنا ہے، روزے سے روکنا ہے، حج سے روکنا ہے، زکات سے روکنا ہے، قرآن سے دور کرنا ہے، قرآن کو نہیں پڑھنے دیتا ہے۔ شیطان کا تو یہ کام ہے کہ نماز نہیں پڑھنا، لیکن آپ جو ہے مجھے گھر سے لے کے گئے
اور مسجد تک لے کے اور مسجد سے میرے گھر تک پہنچائے. وہ شیطان عرض کرتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ گرے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا. جب آپ دوسری مرتبہ گرے اور پھر نماز کے لیے جا رہے تو آپ کو جو ہے آپ کے سارے خاندان کے گناہ معاف کر دیا, آپ کے گھر کے گناہ معاف کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ تیسری مرتبہ آپ گر جائیں گے اور پھر جو ہے پھر نماز کے لیے اب جائیں گے اور پھر نماز کے لیے جائیں گے, خدا نہ خواستہ شیطان عرض کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ پورے محلے والے گناہ معاف نہ کر دیں. تو شیطان کیا عرض کرتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے جو ہے یہ آپ کے گرنے کی وجہ سے یہ نماز کے ذریعے سے پورے محلے والے گناہ معاف نہ کر دیں. اس لیے میں خود چلا کے لے کے گیا اور خود آپ کو پہنچایا, مسجد تک پہنچایا اور مسجد سے آپ گھر تک پہنچایا تاکہ یہ محلے والے کو جو ہے گناہ گار رکھے. تو شیطان جو ہے محترم بزرگوں دوستو ہر وقت جو ہے ہر گھڑی جو ہے انسان کو بہکانے میں لگے گے, لیکن قسم اس ذات پاک کی کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, جو نمازی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, تو شیطان بھی جو دور بھاگتا ہے, شیطان جو ہے دور بھاگتا ہے. ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصل إلى ذكر الله والسلام على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر الخطاب وعلى باب الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريفة المطهرة من الناس الحمد والعباس وعلى ستة الباقية من الأشهر المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اے اللہ تمام والد والدین کو منظور کرو سمجھ کر مقام عطا فرما اے اللہ پاک میرے والد والدین کو منظور کرو سمجھ کر مقام عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ جو بیمار ہے اے اللہ صفائی کی عطا فرما اے اللہ جو پریشان ہے اے اللہ اس کی پریشانی دور کر دے اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ پاک جو قرضی کے رکھتے ہوئے اے اللہ اس کی قرضی کو جائے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو جائے کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو برابر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلامی نصیب عطا فرما اے اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقشے کو اے اللہ تمام ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک حاجت و سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک تم بھی اللہ کے ولی ہے اے اللہ پاک سارے وقت سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ